عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمیں۔ اچھا، اب اس کی جغرافک لوکیشن عرب کے مغرب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی، بحر احمر ریڈ سی اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ خلیج عرب یعنی عریبین گلف۔ جنوب میں بحر عرب یعنی عریبین سی ہے، جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، یعنی انڈین اوشن کا ایکسٹینشن ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ اچھا، اس کی جغرافک بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ اچھا، بیرونی طور پر اگر بات کی جائے تو عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مختلف بر اعظموں کے جو جہاز ہیں وہ عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اب ان کی یہ جو اسٹریٹجک جغرافک لوکیشن تھی، اس کی وجہ سے یہ سینٹر بن گیا تھا ٹریڈ کے لیے، تجارت، کلچر یعنی ثقافت اور ریلیجن، آرٹ، ان سب چیزوں کا بالکل سینٹر بن گیا تھا یہ۔ اس کے بعد عرب قوموں کا ذکر ہے جن کے نام ہے عرب بائدہ، جو بالکل اب تو ختم ہو چکی ہے، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ جو تیسرا میں نے نام لیا عرب مستعربہ، ان کے بارے میں لکھا ہے یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو عرب مستعربہ قبیلہ تھا، اس کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام در حقیقت عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات یعنی کہ یوفریٹس ریور جو کہلاتا ہے، اس کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے اور فلسطین کو ہی اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، یعنی ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں سے ہی اندرون و بیرون ملک بزی رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر یعنی ایجپٹ تشریف لے گئے۔ فرعون نے حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت جانی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، تو وہ بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا۔ لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ایسی سخت گرفت کی کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس طرح فرعون جان گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت مقرب بندی ہے۔ فرعون حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، کو لے کر مصر سے فلسطین واپس تشریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مصر سے فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نیو بورن بیبی کے ساتھ جلا وطن کر دیں۔ پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی،
اور پھر وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ حجاز کہلاتا ہے جو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف اور اطراف کے علاقے، یہ سب ملا کر حجاز کہلا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ حجاز لے آئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، بس ایک ٹیلے کی طرح، یعنی ریت کی سمجھے ابھری ہوئی مٹی، ابھری ہوئی سی زمین تھی بس۔ وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور آدمزاد۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی۔ مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھی انہوں نے، اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس آئے تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مداد بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کی تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے معزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں زندگی بسر کرنا شروع کی۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھیران کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بتا رہے ہوتے تھے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے تھے۔
अच्छा, सिलसिला नस्ब आगे इस तरह बढ़ रहा है कि मात के बेटे नज़ार थे और नज़ार के 4 बेटे थे, जिनके एक बेटे का नाम मुज़र था। मुज़र की औलाद 2 बड़े कबीलों में तक़सीम हुई, कैस ग़ीलान बिन मुद्र, इलियास बिन मुद्र। इलियास बिन मुद्र से कई कबाइल वजूद में आए, जिनमें से एक किनाना बिन हुज़ैमा था। फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। ये कबीला फहर बिन मालिक बिन नद्र बिन कनाना की औलाद है। फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाखों के कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम कुस्सी बिन कलाब के खानदान का था। कुस्सी बिन कलाब के एक बेटे का नाम अब्द मुनाफ था। अब्द मुनाफ के 4 बेटे थे, जिनसे 4 कबीले वजूद में आए, ठीक है, जिनमें से एक का नाम हाशिम था। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को मुंतखब किया और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना। फिर कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। सुभान अल्लाह। अदनान की नस्ल जब ज्यादा बढ़ गई तो वो चारे पानी की तलाश में अरब के मुख्तलिफ अतराफ में बिखर गई। आगे कई कबाइल का बताया गया है कि वो अलग अलग जगह पर रहना शुरू हो गए थे, जैसे कि वो बिखर गए थे। तो कोई तवाइफ में रह रहा है, कोई मक्का में, कोई इराक के बॉर्डर पर, तो बहरीन में, यमामा में, इस तरह मुख्तलिफ जगहों के नाम बताए गए हैं जहाँ इन लोगों ने जिंदगी बसर करना स्टार्ट कर दी थी। कुरैशी खानदान मक्का और उसके अतराफ में जिंदगी गुजार रहे थे। जितने भी कुरैशी खानदान थे ये आपस में अलग अलग रहते थे, यानी कि डिसयूनाइटेड थे, एक तरह से मुत्तहिद होकर नहीं रहते थे। ऐसे में कुसई बिन कलाब ने कुरैशियों को मुत्तहिद करके शर्फ व इज्जत और बुलंदी व वक़ार से बहरा किया। अच्छा, अब अरब की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहिब व अदियान का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश किया गया है, ताकि ज़हूर इस्लाम के वक्त जो पोजीशन थी वो बासानी समझ में आ सके। यानी कि वहाँ पे रूलिंग के, गवर्नमेंट के, ये सब निज़ाम किस तरह से होते थे, क्या स्ट्रक्चर होता था, ये बताया गया है थोड़ा सा। जब इस्लाम का सूरज उभरा जजीरतुल अरब पे, तो वहाँ दो किस्म के हुक्मरान थे, यानी दो तरह के रूलर्स थे। एक ताजपोश बादशाह यानी कि क्राउन्ड किंग, जो दर हकीकत मुकम्मल तौर पर आजाद खुद मुख्तार ना थे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। और दूसरे कबायली सरदार यानी कि हेड ऑफ ट्राइब्स एंड क्लैन, जिन्हें इख्तियारात और इम्तियाजात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन उनकी अक्सरियत को एक मजीद इम्तियाज ये भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आजाद खुद मुख्तार थे। यानी उनके पास भी ताजपोश बादशाह की तरह अथॉरिटी थी, उनके पास प्रिविलेजेस थे और ये इंडिपेंडेंट भी थे, जबकि ताजपोश बादशाह इंडिपेंडेंट नहीं थे। ताजपोश बादशाह यमन के थे, शाम के थे, गस्सान की फैमिली के थे और शाहाने हीरा वहां के थे। अरब अरबा में अच्छा, यमन की बादशाही, ये हेडिंग है। अरब अरबा में से जो कदीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम सबा है। और इराक से जो कुतबात बरामद हुए हैं उनमें 2500 साल कबले मसीह इस कौम का जिक्र मिलता है। इसके बाद फिर यमन पर कब्जा किया गया, फिर यमन आजाद भी हो गया, फिर एक सैलाब का जिक्र है। मारब के मशहूर बंद में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए बंद में। फिर 450 या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद सूरह सबा में सैल आरिम के नाम से किया गया है। ये बड़ा जबरदस्त हादसा था। इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियां वीरान हो गईं और बहुत से कबाइल इधर उधर बिखर गए। फिर सन 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया, यानी यमन के यहूदी बादशाह ज़ोनो, उसने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला करके उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करना चाहा। और जब वो इस पर आमादा ना हुए तो उसने खंदक खुदवा कर उसमें भड़कती हुई आग में
لوگوں کو زندہ پھینک دیا۔ قرآن پاک میں سورہ بروج کی آیت جس میں یہ الفاظ ہیں اصحاب الاخدود، اس میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے کرسچنز کو بہت زیادہ غصہ آیا اور رومن ایمپررز نے پھر بدلہ لینے کا سوچا۔ انہوں نے جو رومن ایمپررز وغیرہ ہیں انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دلائی۔ حبشیوں نے سن 525 میں اریاد کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اب اریاد کو یمن پر حکمرانی مل گئی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، یعنی اس کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش کی، اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی کہ وہ جو سولجرز تھے وہ پیپل آف دا ایلیفنٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ادھر واقع فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس یعنی کہ پرشیا کی جو حکومت تھی اس سے مدد مانگی، اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا، اور ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے وہاں پر رہنے لگے۔ یہ سن 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس طرح جو اہل یمن کا لیڈر تھا اس کو حبشیوں نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ ادھر کسرا نے یعنی کہ پرشین کنگ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعاء پر ایک پرشین رولر یعنی فارسی گورنر مقرر کیا، اور پھر یمن کو اس طرح سے ایک پرشین کالونی بنا دیا گیا۔ اسی طرح پرشین رولرز یمن پہ رولنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان اس نے سن 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا، یعنی کہ پرشین ڈومینین جو یمن کے اوپر تھا وہ ختم ہو گیا پھر اس کے ساتھ ہی۔ کوروش دا گریٹ نے پرشینز کو یونائٹ کیا تھا، اور عراق اور اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا اس کے نواحی علاقوں پر اس نے ایک زمانے تک یعنی کہ 557 قبل مسیح سے لے کے 529 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، کوروش دا گریٹ کی۔ صحیح ہے؟ کوئی بھی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرت کرتا، یہاں تک کہ سن 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی یعنی الیگزینڈر دا گریٹ نے دارا اول یعنی دارا ون کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر عراق میں قحطانی قبائل انہوں نے آ کے زندگی گزارنا شروع کر دی، اور اس کے بعد عدنانی جو تارکین وطن تھے جو اپنا وطن چھوڑ چکے تھے عدنانی، ان کا ریلا آ گیا عراق میں اور وہ وہاں گزر بسر کرنے لگا۔ اس کے بعد فارسیوں نے یعنی پرشینز نے دوبارہ وہاں پہ طاقت حاصل کر لی، اور جتنے بھی عرب لوگ رہ رہے تھے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا، اور انہوں نے سیریا کا رخ کیا۔ ارداشیر کی لیڈرشپ میں فارسیوں نے وہاں پہ اپنا قبضہ جمایا تھا۔ اب ارداشیر کو یہ فیل ہوا کہ عرب پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو سرحد پر وہ لوٹ مار کر رہے ہوتے تھے عرب، وہ اس سے بھی باز رکھنا ان کو آسان نہیں ہے، بلکہ پھر اس کو یہ مسئلے کا حل نظر آیا کہ انہی عرب میں سے ہی ان کا کوئی حکمران چنا جائے، جس حکمران کو ایک سپورٹ اور پاور ملی ہوئی ہو ان عرب کی طرف سے۔ اس طرح ہیرا کے کئی حکمران بدلتے رہے، یہ تفصیلات آگے دی گئی ہیں۔ پھر فارسیوں نے عرب کے ہاتھوں شکست کھائی، بلکہ شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ عرب نے عجم پر یعنی عرب نے نان عربس پر، پرشینز پر فتح حاصل کی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہیرا پرایاز کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سیل رواں یعنی کہ وہ مسلمان فوجیوں کو لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔ اچھا، شام کی بادشاہی۔ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قداعہ
کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد یہاں آل غسان آئے اور آل غسان نے جو پہلے سے حکمران تھے ان کو شکست دی اور شام پر ان کی حکومت ہو گئی۔ رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی تاکہ خلافت فاروقی میں یعنی کہ سن 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمراں اس نے اسلام قبول کر لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اچھا، اب ہے حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 ایئرز کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے 2 صاحبزادگان یعنی کہ 2 بیٹے یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ پھر ان کے نانا نے ٹیک اوور کیا، وہ پھر والی ہو گئے اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر کئی سال گزر گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی اور پھر کچھ عرصے بعد مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے کیونکہ ان پہ دوسرا حملہ کیا تھا بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے معاد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور جب بخت نصر کا دور ختم ہوا اور معاد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرثم بن حلبہ ملا۔ معاد نے اس کی لڑکی معاد سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ یہ نتیجہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان ان کی حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے۔ پھر بنو خزاعہ نے بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا ہی اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مدری قبائل کے حصے میں آئے۔ اب تینوں کا 1 بائی 1 ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور اس طرح کے اور حاجیوں سے ریلیٹڈ جو کام ہوتے ہیں وہ ان کو بتائے گئے تھے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب روانگی کرانا، یہ بنو عدنان کو یہ اعزاز حاصل تھا، اور حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں ہی باقی رہ گئیں جو خانہ بدوش تھیں۔ پھر کچھ عرصے بعد مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی بن کلاب کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا اس کے بارے میں مختلف بیانات ملتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی۔ اب قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ قصی بن کلاب کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف۔ عبد الدار ان کے بڑے بیٹے تھے۔
اچھا، عبد المناف کا میں یہاں پہ تھوڑا سا وہ بتا دوں آگے. عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ان کے بیٹے عبد المطلب ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ، اور ان کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح سے چین چلے گی. ٹھیک ہے، تو ابھی بات ہو رہی ہے قصی بن کلاب کے دو بیٹوں کی، جن میں بڑے بیٹے عبدالدار تھے اور دوسرے بیٹے چھوٹے بیٹے عبد مناف تھے. قصی کی زندگی میں بھی عبد مناف بہت بڑے عہدوں پر یعنی مناصب پر پہنچ گئے تھے. اب کس طرح کے مناصب تھے؟ جیسے کہ دارالندوہ میں جو میٹنگز ہوتی تھیں اس کو ہیڈ کرنا، پھر خانہ کعبہ کی ڈور کیپنگ کرنا، تو یہ سب کس کے حصے میں آیا؟ عبد مناف کے. قصی نے اپنے سارے اعزازات اور مناصب کی وصیت عبدالدار کے حق میں کر دی. قصی کی مخالفت کسی صورت میں نہیں کی جاتی تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے بیٹوں نے کسی بات پہ جھگڑا نہیں کیا اور ان کی وصیت کو قائم رکھا. لیکن عبد مناف کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے اور عبدالدار کے بیٹے، ٹھیک ہے، آپس میں یعنی چچا بھائی ہوئے نا یہ، تو ان کے آپس میں جھگڑا ہوا یہی مناصب کی وجہ سے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ قریش دو گروہوں میں بٹ گیا اور انہوں نے یہ مناصب آپس میں تقسیم کر لیے. بنو عبد مناف نے اپنے مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو اس میں نام نکلا ہاشم بن عبد مناف کا. جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد عبد المطلب بن ہاشم نے یہ مناصب سنبھالے. اور حضرت عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منصب سنبھالا. ان کے علاوہ بھی کچھ مناصب اور انتظامات تھے جن کے لیے قریش نے ایک حکومت نما انتظامیہ قائم کیا، اور اس کے ڈپارٹمنٹس وغیرہ کچھ اسی طرح سے شیپ پائے گئے جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوتے ہیں. سفارت، مالیات کا نظام، شورا، یہ ان میں سے کچھ مناصب کے نام ہیں. عرب قبائل میں سرداری نظام رائج تھا. یہ قبیلے خود اپنا سردار سلیکٹ کرتے تھے. ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا. ان سرداروں کے لیے سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت یعنی ٹرائبل سولیڈیرٹی، عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے. قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں کے جیسا تھا. سردار کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ ہر حال میں ماننا ضروری ہوتا تھا. اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا، کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہی فالو ہوگا، تو اس طرح سے ان کا معاملہ تھا جو سردار تھے نا. کہ اگر غصہ آ جاتا سرداروں کو کسی بات پہ تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی صرف اس چھوٹی سی بات پہ. اچھا، اب اس میں ہوتا تھا کہ ایک ہی کنبے میں جیسے چچزاد بھائی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے کزنز ہیں، ان میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ بھی سرداری کس کو ملے گی. تو ان چکروں میں جو عام لوگ تھے ان کے لیے خوب یہ لوگ ان کی مطلب ایک طرح سے خدمت کر رہے ہوتے تھے کہ بھئی ان کو پسند کیا جائے، ان کو ایک طرح سے ووٹ دیا جائے کہیں گے نا. تو ان کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کافی کام کر رہے ہوتے تھے. خوب مال خرچ کرنا، بہادری دکھانا، مہمان نوازی میں پیش رہنا وغیرہ وغیرہ. اس طرح لوگ عموماً وہ لوگوں میں اس طرح خاص ہونا چاہتے تھے، اور خصوصاً جو شورا میں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ لوگوں کی نظر میں بھائی جائے عمومی طور پہ یہ چاہتے تھے، اور خصوصاً شورا کی نظر میں جو شاعر ہوتے تھے. شورا کی نظر میں اس لیے کہ شورا اس وقت ان قبیلوں کی آواز ہوا کرتے تھے. اب ان کے سیاسی حالات کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی کہ جزیرۃ العرب کے حکومتوں اور حکمرانوں کے سیاسی حالات. ان کی سیاسی حالت بالکل بھی اچھی نہیں تھی. انسان یا تو حاکم اور محکوم یا مالک اور غلام کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا. سارے فوائد سربراہوں کے، اور جتنا بھی بوجھ تھا وہ سارا کا سارا غلاموں پر. لوگوں پر ظلم کی بارش ہو رہی ہوتی تھی لیکن وہ ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتے تھے. یعنی سمپلی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا. ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کے لوگوں کو اپنے ہی قبیلے کا ساتھ دینا ہوتا تھا، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو. بالکل آج کل کے حالات کی طرح کہ بھئی ہم تو اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو.
अंदरूनी अरब कोई बादशाह ना था या कोई भी ऐसे मनसब पर फाइज ना था कि जिससे ये लोग अपने जुल्म बयान कर सकते ताकि इनको इंसाफ मिलता। तो बिल्कुल कोई इस तरह की रोशनी इनको नजर नहीं आ रही थी। हाँ, हिजाज की हुकूमत को कद्र एहतराम से देखा जाता था और इसे मरकजी दीन का कायद और पासबां भी कंसिडर किया जाता था। ये हुकूमत दर हकीकत दुनियावी और दीनी दोनों पहलुओं में एक तरह से मुरक्कब थी इन दोनों चीजों का। हरम और अतराफ़े हरम की हुक्मरानी इनके पास थी। वही ज़ाहिरीन बैतुल्लाह की ज़रूरियात का इंतज़ाम करना, शरीयत इब्राहीमी के अहकाम का निफाज करना और इसके पास पार्लिमानी इदारों जैसी तश्कीलात भी थी। लेकिन ये हुकूमत इतनी कमज़ोर थी कि अंदरूनी अरब की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की ताकत ना रखती थी। जैसा कि हबशियों के हमले के वक्त ये बात सामने आ गई। अच्छा, अरब के जो आम लोग थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहीम के पैरो थे। ठीक है? जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दीन लाए थे वो उसको फ़ॉलो कर रहे होते थे, जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द अरब्स थे। इसलिए वो ख़ालिस अल्लाह ताला की ही इबादत करते थे। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी टीचिंग्स को भुलाना शुरू किया, तो एक हिस्सा उन्होंने दीनी तालीमात का भुला दिया। फिर भी थोड़ा बहुत उनके अंदर तौहीद और दीन इब्राहीम के कुछ शायर जो हैं बाकी थे। फिर ये हुआ अनफॉर्चुनेटली कि बनु खुज़ाआ का सरदार अम्र बिन लुहई अम्र बिन लुहई मंजर आम पर आया। सीरिया से शाम से वो सफर करके इधर अरब की तरफ आया। वो बहुत नेकोकार, सदका खैरात करने वाला और दीनी उमूर में गहरी दिलचस्पी रखने रखने वाला था। इसलिए लोगों ने उसको ना अकाबिर उलमा और अफजल औलिया की कैटेगरी में प्लेस किया और लोग उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे। और मोहब्बत भी, और फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर दीनी पेशवाओं की इंसान फिर इस तरह पैरवी भी कर रहा होता है कि वो जो कहेंगे, गलत तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है इतने अच्छे इंसान हैं, इतना दीन में दिलचस्पी लेते हैं, इतना दीन की बातें बता रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल 100% इस चीज़ को अभी से कनेक्ट किया जा सकता है कि बस इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया तो बस अब अकल को बंद करके एज़ इट इज़ फॉलो करना है। खुद अपनी कोई तहकीक और फाइंडिंग्स नहीं वो सामने लानी है। अच्छा, मैंने मेरे ख़्याल से ये बोल दिया कि सीरिया से आया था, वो मंज़र आम पर आया था, ठीक है? तो लोगों ने उसको बड़ा वो सब करना, फिर वो सीरिया गया और फिर वो सीरिया से उसने जाकर ये सब चीज़ें सीखी कि उसने देखा वहाँ सीरिया में कि भई बुतों की पूजा की जा रही है और उसको वो बेहतर और बरहक लगा क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरज़मीन और आसमानी किताबों की नुज़ूलगाह थी। तो वो उसने क्या किया कि अपने हाथ वो एक हुबल बुत लेकर आ गया इधर अरब में ना, और उसे खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। और ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी इंसान को कोई चीज़ इंस्पायर कर रही होती है, उसको लगता है कि ये अक़ीदा सही है, तो वो फिर दूसरों को भी बता रहा होता है। ये तो नेचुरली हमारे अंदर है ना कि हम दूसरों को भी खैर की तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। उसको उसमें ही खैर नज़र आ रहा था कि भई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। तो उसने क्या किया कि अहले मक्का को अल्लाह के साथ शिर्क की दावत दे दी। अब ज़ाहिर है वो इतना दीनी पर्सनैलिटी था, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला था, तो अहले मक्का ने उसकी इस कॉल पर लब्बैक कह दिया। उसके बाद बहुत जल्द बाशिंदगान हिजाज़, ठीक है? पूरा हिजाज़ का जो एरिया था, वो भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़े। क्योंकि वो बैतुल्लाह के वाली और हरम के बाशिंदे थे। बस इस तरह अनफॉर्च्युनेटली अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हो गया और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छा, हुबल के अलावा अरब के जो कदीम तरीन बुत हैं, उनमें से एक मनात है। ये रेड सी के साहिल पर मौजूद है। मतलब वहाँ के जो सी शोर है, वहाँ पे कोई एक इलाका बताया है, वहाँ पे ये नस्ब था। फिर उसके अलावा त्वाइफ के इलाके में मलास नामी बुत मौजूद था और वादी नखला में उज़्ज़ा एक बुत नस्ब किया गया था। ये तीनों बुत अरब के सबसे बड़े बुतों में शुमार थे, मनात, लात और उज़्ज़ा। इसके बाद हिजाज के हर खित्ते में शिर्क की कसरत और बुतों की भरमार हो गई। फिर ज़ाहिर है और बुत उन्होंने बनाए, उनका ये अकीदा बन चुका था। कहा जाता है कि एक जिन अम्र बिन लुहई, जो ये कॉन्सेप्ट शाम से सीरिया से लेकर आया था बुतों का, और एक बुत भी साथ लेकर आया था, उसने यहाँ पे बुत परस्ती का प्रचार किया था। तो उसके ना ताबे एक जिन था। तो उसने बताया अम्र बिन लुहई को कि कौम नूह के बुत, यानी कि फिर बुतों के नाम बताए गए हैं, जद्दा में मदफून है। इस इत्तला पर अम्र बिन लही जद्दा गया और उन बुतों को खोद निकाला। और जब हज का ज़माना आया तो उन्हें मुख्तलिफ कबाइल के हवाले कर दिया। अब हज में तो ज़ाहिर है हर तरफ से लोग इतने आ रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़बरदस्त मौका मिल गया था।
جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ حج کے ٹائم پہ اتنے سارے لوگ دنیا جہاں سے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، تو تبلیغ کا بڑا اچھا موقع ہو جاتا تھا. تو یہ بھی تو ایک طرح سے اپنے حساب سے تبلیغ ہی کر رہا تھا نا. تو حج کے موقع پہ پھر اس نے بہت سارے قبائل کے حوالے بت کرتا چلا گیا. تو اس طرح سے ایک طرح سے وہ بھی ہو گیا، پرچار ہو گیا بھائی بت پرستی کا، سب کو بتایا جا رہا تھا. پھر یہ قبائل جو ہے اپنے اپنے علاقے میں لے گئے اور ظاہر علاقوں میں آ گیا، تو بس پھر ہر ایک گھر میں بت پایا جاتا تھا. پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا. چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 360 بت موجود تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا. اچھا، اور کیسے توڑا اس کا بھی نقشہ بیان کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے. آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی جتنے بھی بت ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے اندر ہیں، ہم ان کو توڑ کر نکال باہر کریں، بالکل خاتمہ ہو جائے ان کا، اور ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کسی بھی طرح کا، کسی بھی ٹائپ کا شرک ہمارے اندر نہ پایا جائے. اللہ میاں ہماری مدد فرمائیے گا، آمین ثم آمین. غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی. انہی کی بات ہو رہی ہے جنہیں بڑا گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. یعنی کہتے تو ظاہر اوپر اوپر سے یہی تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی تھی. اچھا، اور وہ کہتے کیا تھے کہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، ہم صرف بدعت حسنہ ایڈ کر رہے ہیں. بالکل جیسے آج کل اتنی طرح کی بدعت جو ہے ہو گئی ہیں، یعنی کہ بدعت کریٹ ہو گئی ہیں ایک طرح سے، کہ بھائی یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، وہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، سب کو جمع کر کے ختم قرآن کرائیں گے، جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرائی. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں کتنی ساری ہم نے ایڈ کر دی ہیں، اور ہم نام کیا دیتے ہیں؟ یہ تو بدعت حسنہ ہے، یہ ہم تلاوت ہی تو کرا رہے ہیں، ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی تو کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ تو وہ ایک نیا طریقہ ہے، بس کام تو سارے وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے بدعت حسنہ کو اتنا عام کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل بالکل غلط ہے. اور اس کی مثال بھی ہمیں یہ دیکھے کتنی صاف صاف دکھ گئی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو یہ تو فالو کر رہے ہیں، بس اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ بہتر ہے، اس سے ہم اور اچھی عبادت کر سکتے ہیں. اس طرح کر کے پھر ظاہر ہے عوام الناس میں یہ چیز رائج کر گئی. اب وہ کس طرح کرتے تھے اس کے کچھ مراسم کا ذکر کر رہے ہیں. دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھ جاتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد کرتے تھے. بالکل بالکل ہمارے مزاروں کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ 100%. وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ابھی ہماری ایک پارٹیسپینٹ نے بتایا کہ ان کے بت جو ہے کھڑے ہوتے تھے، ہمارے بت لیٹ گئے ہیں. تو قبر میں چلے گئے، تو بس اب ان کو جو ہے وسیلہ بنانا شروع کر دیا، اور ان کے ذریعے ان کو پکارنا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس طرح کی ہونا شروع ہو گئی جن کا دین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ فریاد اور التجائے کرتے تھے، اور سمجھتے کیا تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کریں گے. بالکل وہی چیزیں جو یہاں پہ ہمارے پاس آج کل انفارچونیٹلی نظر آتی ہیں. اللہ میاں ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ والے جو بت جو فزیکلی تو نہیں نظر آ رہے ہوتے لیکن بنے ہوئے تو بت ہی ہے نا، تو ان کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی. اور سنیے آگے یہ کیا کرتے تھے. بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے. استغفر اللہ. نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے، اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے. بے شک وہاں پہ نہیں کرتے تھے، لیکن بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. پھر وہ ایک حصہ، اب یہ حصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا قرآن کی آیت میں پڑھ دیتی ہوں تو کلیئر ہو جائے گا. اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے. تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے. کتنا برا ہے وہ فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا، نمبر 5، بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ کچھ جانوروں کو ان بتوں کی طرف منسوب کر دیا.
यानी कि जानवर की कुछ ज़िम्मेदारी थी, जैसे अब ट्रैवलिंग के लिए यूज़ हो रहा है ऊँट या कोई भी जानवर जिस पे सामान लादा जा रहा है, तो इन्होंने इस तरह कुछ जानवरों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें की और उनको उन्होंने इस तरह से कह दिया कि भई अब इन जानवरों पर जो है कोई सवारी नहीं करेगा, कोई सामान नहीं लादा जाएगा। मतलब उन जानवरों को एक तरह से सेक्रेड बना दिया इन्होंने, ठीक है ना? और उन बुतों के साथ उनकी अटैचमेंट करा दी।